الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ذی وقار سامعین، آج 21 رمضان المبارک 40 ہجری یا 18 رمضان المبارک 40 ہجری خلیفہ چہارم سیدنا و مولانا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب استاد محترم کا ایک مضمون حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی شخصیات کو دنیا میں بھیجا ہے جن کی زندگی ایسی پاکیزہ، کردار ایسا اجالا اور بے مثال ہوتا ہے کہ تاریخ ان پر فخر کرتی ہے۔ ان کا وجود مسعود دنیا کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ ان کا نام تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہوتا ہے۔ دنیا ان کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے۔ ان سے اظہار عقیدت کرنا نجات کا ذریعہ گردانا جاتا ہے۔ ایسی نابغہ روزگار شخصیات اور لائق تقلید ہستیوں میں سے ایک کا نام خلیفہ راشد ابو تراب حیدر کرار اسد اللہ الغالب فاتح خیبر داماد رسول و پیغمبر پیکر شجاعت حسنین کریمین کے والد ماجد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس اور محترم مکرم شخصیت ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پرورش پانے کی سعادت حاصل ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کی کنیت سے پکارا اور اپنی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے کر آپ کو شرف دامادی بخشا، اور اس نکاح کا مشورہ دینے والے شیخین کریمین سیدنا ابو بکر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل روایات میں آئے ہیں، کسی اور صحابی کے بارے میں اتنی کثرت سے روایات نہیں آئے۔ اندازہ لگائیں، روایات کے آئینے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، فضائل، آپ کے مراتب، آپ کا مقام، آپ کی بزرگی اور آپ کی عظمت۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربعہ کے فضائل بیان فرمائے اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جس طرف علی ہو۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی کس قدر واضح دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کو نفاق کی علامت قرار دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ ترمذی۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواخات قائم کیا تو اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور رہتی دنیا تک اس کی
نظیر اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا، کہیں سے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب شخص کو میرے پاس بھیج دے جو میرے ساتھ مل کر کھائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ رواہ ترمذی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے دل میں اس سعادت کو حاصل کرنے کا داعیہ پیدا ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ پر اپنا لعاب مبارک لگا کر جھنڈا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ رواہ ترمذی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر کتنا اعتماد تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت کے پیکر تھے۔ قرآن کریم میں جب آیت مباہلہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا ہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فضائل اور مناقب اور مراتب جو ان روایات احادیث میں آپ نے سنے، اگر کوئی آپ سے بغض رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شخص پکا منافق ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو دنیا پر مقدم رکھا اور دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا۔ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 5000 بکریاں دے دوں یا ایسے کلمات سکھا دوں جن کے ذریعے سے دین اور دنیا دونوں سنور جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ 5000 بکریاں تو بہت زیادہ ہیں، آپ مجھے وہ 5 کلمات سکھا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الى شیء صرفته عنی۔ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے اخلاق وسیع فرما اور میری کمائی کو پاک فرما، اور جو روزی تو نے مجھے عطا فرمائی اس پر مجھے قناعت نصیب فرما، اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہے۔ حیات الصحابہ۔ دیکھیں آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ہر صحابی میں یہ جذبہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5000 بکریوں کی پیشکش کی اور ساتھ فرمایا یا 5 کلمات سکھا دوں۔ حضرت علی کا زہد دیکھیے، تقوی دیکھیے، دنیا سے بیزاری دیکھیے، دنیا کو دھکیلنا دیکھیے کہ آپ نے فرمایا وہ 5 کلمات سکھا دیجیے۔ انہیں یقین تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کلمات جو دعا سکھائیں گے وہ 5000 بکریاں کیا، 5 لاکھ بکریاں کیا، 5 کروڑ بکریاں کیا، وہ دنیا سے دنیا کی تمام چیزوں سے اعلیٰ ہوں گے۔ اور صحابہ میں یہی جذبہ تو تھا، اسی جذبے کی وجہ سے وہ دین کے ہر عمل
دین کے ہر حکم پر عمل کرنا، اس پر دنیا قربان کرنا، اس پر اپنی جائیداد قربان کرنا، اس پر اپنے نسلیں قربان کرنا، اس پر اپنا سب کچھ لگا دینا، حتیٰ کہ اپنی جان دے دینا بھی ان کے لیے آسان تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا چند روزہ ہے، عارضی ہے، دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا ردی ہے، اور دنیا مچھر کا پر ہے، دنیا مکڑی کا جالا ہے۔ اصل یہ ہے کہ آخرت بن جائے، اللہ خوش ہو جائیں، اللہ کے حبیب خوش ہو جائیں، جنت مل جائے۔ کاش ہم اہل ایمان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ حدیث دنیا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیزاری کی واضح دلیل ہے۔ آخر میں ایک اہل دل کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا، وہ سنیے۔ زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے لاشعور اس کا، فرشتوں کی عبادت سے مقدس ہے غرور ان کا، شجاعت کی لکھی جائے گی جب تاریخ دنیا میں، تو سب ناموں سے پہلے نام آئے گا ضرور اس کا، شہادت چومتی ہے جب کسی غازی کی آنکھوں کو نظر آتا ہے، لہراتا ہوا بے خوف نور اس کا، کہی تھی میں نے ان کی منقبت عرصہ ہوا، لیکن ابھی تک تیرتا پھرتا ہے آنکھوں میں سرور اس کا، نگاہوں میں امڈ آتی تھی محبت کی خوشی انجم، لبوں پر نام جب لاتے تھے محفل میں حضور اس کا۔ 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک یا 18 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک کی فجر کے بعد عبد الرحمن بن ملجم جیسے شقی القلب، ازلی بدبخت اور خبیث، ظاہراً اور باطناً برا اور بد، نے حضرت علی کو زخمی کیا، اور 18 رمضان المبارک بروز ہفتہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا اور اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ اے اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت اور بہادری اور دلیری، نبی سے محبت، عشق اور نبی سے پیار، دین سے وفادار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جیسے حضرت علی کو آپ نے عطا فرمایا، انہی کے صدقے ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے محبوب کی امت کو نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔